السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سبق آموز سچی داستان ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹ، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عورت نے کہا، میرے خاوند کو کسی نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد میرا بھائی غلاب خان مجھے میرے 4 بچوں سمیت پشاور سے کراچی لے آیا تھا۔ وہ یہاں رکشہ چلاتا تھا۔ قبائلی دشمنی کی وجہ سے اس نے یہی بہتر جانا کہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کراچی شہر میں قسمت آزمائی کی جائے۔ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اور اپنی شادی کا خیال ترک کر کے اس کو اب میرے بچوں کے پالنے کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ ہم تباہ حال اور خالی ہاتھ آئے تھے۔ ان دنوں مفلسی کے جال میں ہم پوری طرح جکڑ چکے تھے۔ غلاب خان کے ایک دوست نے ہمیں اپنے کوارٹر میں ایک کمرے میں سر چھپانے کی جگہ تو دی، لیکن پیٹ بھرنے کے لیے 2 وقت کی روٹی ہر حال درکار تھی۔ اس قسم کے حالات میں آس پڑوس سے کبھی کوئی ہماری مدد کو نہ آیا۔ یہ شکر کہ آتے ہی پرانے مالک نے غلاب خان کو رکشہ چلانے کو دے دیا۔ بھائی دن بھر رکشہ چلاتا اور روز مقررہ روپیہ مالک کو ادا کرنے کے بعد بمشکل اتنی رقم بچتی جس سے ہم 6 نفوس کی روٹی پوری ہو جاتی۔ ایک دن بھائی صبح سویرے گھر سے رکشہ چلانے کو نکلا تو رات کو واپس نہ آیا۔ وہ 7 بجے ہر حال میں روز کا راشن لے کر گھر آتا، تبھی ہمارا کھانا پکتا تھا۔ میں اور بچے اس کے منتظر تھے، شاید کوئی دور کی سواری مل گئی ہوگی، تبھی اس کو آنے میں دیر ہو گئی۔ اسی خیال سے دل کو رات تک بہلاتے رہے۔ بالآخر 3 دن بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ کسی اجنبی نے کہا کہ غلاب خان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ تیز رفتار بس نے رکشے کو ٹکر ماری، اس کے نتیجے میں وہ مر چکا اور اسپتال والوں نے لاوارث سمجھ کر دفنا دیا۔ ہمیں تو تیسرے دن رکشے کے مالک نے اطلاع دی کہ تمہیں پالنے والا مر چکا ہے۔ اس خبر کو سن کر کچھ ہوش نہ رہا تھا۔ بھائی کے جس دوست کے مکان میں ہم رہ رہے تھے، جب اس کو غلاب خان کے مرنے کی اطلاع ملی تو وہ اپنی والدہ کے ہمراہ آئے۔ اس کی ماں نے تسلی دی، 3 روز تک ہمارے ساتھ رہی، ان کو ہمارے حالات کا اچھی طرح علم تھا، لہٰذا مکان خالی کرنے کا نہ کہا۔ میرے بھائی کے دوست جلال خان نے کچھ رقم اپنی ماں کے ذریعے مجھ کو دی اور 1 ماہ کا راشن بھی ڈلوا کے دیا۔ اس کی ماں نے تسلی دی کہ بیٹی، جب تمہیں اپنے گاؤں واپس جانا ہو تو تم بتا دینا، میرا بیٹا تمہیں ٹکٹ کروا کر بس میں سوار کر دے گا۔ کہنے کو تو ہم کراچی میں رہتے تھے، لیکن غلاب خان کی موت کے بعد بھوک کے خوف نے ہمیں کئی دنوں تک سونے نہ دیا۔ ارد گرد کے رہنے والوں کو علم ہو چکا تھا کہ رکشہ چلانے والا غلاب خان حادثے میں فوت ہو چکا ہے۔ آس پڑوس سے کچھ عورتیں ہمدردی کے لیے آنے لگی۔ ان میں سے ایک صابر کی گھر والی تھی، جس کا گھر ہم سے چند قدم آگے تھا۔ غلاب خان کے وفات کے بعد وہ باقاعدگی کے ساتھ شام کو سبزی دینے آتی تھی۔ صابر سبزی فروش تھا، دن بھر گلیوں میں گھوم کر سبزی فروخت کیا کرتا تھا۔ شام کو بچی کچی سبزی اس کی بیوی آس پڑوس میں دے دیتی تھی، کیونکہ اگلے دن تک وہ مال خراب ہو جاتا تھا۔ صابر کی بیوی سبزی دینے ایک شام آئی تو کہنے لگی کہ تمہارا بیٹا گھر پر بیٹھا رہتا ہے، اس کو میرے شوہر کے ہمراہ کر دو۔ صبح اس کے ٹھیلے کے ساتھ چلے گا، آواز لگاتا جائے گا، سبزی فروخت کرنے میں اس کی مدد کرے گا، شام کو کچھ رقم لے کر گھر آئے گا تو تمہارا بھی بھلا ہو جائے گا۔ میں نے چند لمحے سوچا، مجھے لگا کہ یہ غیر سے ہماری روزی کے لیے سبب بن رہا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل صبح شمیر کو آپ کے گھر بھیج دوں گی۔ اگلے روز میں نے شمیر کو کچھ باتیں سمجھائی اور سبزی فروش کے گھر بھیج دیا۔ میں نے اسے جو بات سمجھائی تھی کہ بیٹا، دیانت داری کے ساتھ کام کرنا، کبھی چوری سے 1 پیسہ نہ اٹھانا، نہ ہی کوئی ایسی کوشش کرنا۔ شمیر ٹھیلے والے کے ساتھ جاتا رہا
شام کو کچھ رقم دیتا جس سے کوئی نہ کوئی ضرورت پوری ہو جاتی۔ تیسرے ماہ اس نے ایک ٹھیلا شمیر کو لگا کر دے دیا کہ تمہیں اب پتہ چل چکا ہے کہ مال کیسے بیچتے ہیں، تم الگ سے ٹھیلا چلاؤ اور شام کو مجھے حساب دے دیا کرو، منافع ہم آدھا آدھا کر لیں گے۔ صابر کو دیکھ کر اتنا بچ جاتا تھا کہ ہمارے گھر کا گزارا چل پڑا، یہ قلیل آمدنی ہمارے لیے کم نہ تھی۔ اس کی روزانہ اچھی بکری ہو جاتی تھی۔ ایک دن جب کہ وہ درخت کے تلے ٹھیلا لیے کھڑا تھا، ایک گاڑی وہاں آ کر رک گئی۔ ایک عورت کار سے اتر کر اس کے پاس آئی، کچھ سبزی خریدی اور گاڑی میں جا بیٹھی، اشارہ کیا یہ ادھر رکھ دو۔ شمیر نے سبزی کا شاپر گاڑی میں رکھا تو عورت نے کار سٹارٹ کر کے چلی گئی۔ شام کو میرا بیٹا گھر کو آنے لگا تو اس کی نظر ٹھیلے پر پڑے پرس پر پڑ گئی۔ کار والی وہ عورت اپنا پرس وہاں پر ہی بھول گئی تھی۔ شمیر نے گھر آنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، اسے یقین تھا کہ عورت کو اپنا پرس یاد آئے گا تو وہ ضرور پلٹے گی۔ مغرب سے رات ہو گئی۔ شمیر سوچنے لگا کہ مزید ٹھہرے گھر کو جان جائے، اسے ہماری فکر بھی تھی۔ یہاں تک کہ ارد گرد کی دکانیں سب بند ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ اب انتظار کرنا بیکار ہے، صبح پھر سے یہاں پر آ کے ٹھیلا لگاؤں گا۔ جو ہی وہ واپس چلنے لگا تو سڑک سے ایک کار آتی دکھائی دی۔ عورت کو اپنا پرس یاد آ گیا تھا لیکن وہ اس یقین کے ساتھ نہیں آئی تھی ٹھیلے والا اسے مل جائے گا۔ شمیر کا ٹھیلا دیکھ کر گاڑی روکی اور بولی، مجھے یقین نہ تھا کہ تم اس وقت تک یہاں موجود ہوگے۔ شمیر بولا، کیسے جا سکتا تھا میڈم، آپ کا پرس میرے ٹھیلے پر رہ گیا تھا، مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور واپس آئیں گی۔ یہ لیں اپنی امانت۔ عورت نے جلدی سے پرس کھول کر دیکھا۔ کار میں بیٹھے شخص کو آواز دی کہ ادھر آؤ، یہ ہے وہ لڑکا جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ دونوں نے تمام چیزیں دیکھی، سب کچھ پرس میں موجود تھا۔ عورت نے کہا کہ تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ شمیر بولا، میرے والد فوت ہو چکے ہیں، 3 چھوٹے بہن بھائی ہیں اور بیوہ ماں ہے، میں ان کے لیے سبزی بیچتا ہوں، میرے ماموں تھے وہ فوت ہو گئے ہیں، یہ ٹھیلا میرا نہیں ہے، کمیشن پر چلاتا ہوں، میں اب چلتا ہوں میڈم۔ میڈم نے کہا، ٹھہرو بیٹا، اپنا انعام تو لیتے جاؤ۔ اس نے کہا، نہیں، پرس تو آپ کا ہے، کیسا انعام؟ اس میں انعام لینے کی کون سی بات ہے؟ شمیر نے ٹھیلا آگے بڑھایا تو عورت نے اس کو روکا کہ تم رہتے کہاں ہو، یہ تو بتا دو۔ جی میں اگلے محلے کی بستی میں رہتا ہوں۔ تم اتنے غریب ہو، پرس لے کر بھی نہیں بھاگے، انعام بھی نہیں لے رہے، وہ کیوں بھلا؟ شمیر نے کہا، ماں نے کہا کہ ایماندار رہنا اور بغیر محنت کا ایک پیسہ نہ لانا۔ کیا تم مجھے اپنی ماں سے ملواؤ گے؟ جی، آپ میرے پیچھے آئیں۔ خاتون مجھے ملی، میرا حال جانا اور مجھے اپنے گھر میں رہنے کی پیشکش کر دی۔ میرے گھر کا کام سنبھال لو، مجھے تمہاری جیسی ایماندار عورت کی ضرورت ہے۔ میڈم نے کہا، میں تمہارے بچوں کو اسکول داخل کر دوں گی، تم کو اچھی تنخواہ دوں گی، رہنے کا ٹھکانہ بھی۔ میں نے اپنے مالک مکان سے بات کی کہ انہوں نے کہا اگر وہ ٹھیک لوگ ہیں تو تمہارا بھلا اسی میں ہے کہ تم ان کے گھر میں رہائش کر لو اور اپنے بچوں کو پڑھا لو، ان کی زندگی بن جائے گی۔ جلال خان ہمارے ساتھ وہاں گیا، ان سے ملا، اس کو اطمینان ہو گیا۔ اس کی بیوی نے مجھے یہی کہا کہ آپ یہ نوکری قبول کر لو کیونکہ تمام عمر کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ آپ کے ہمراہ 4 بچے ہیں، شمیر بھی بڑا نہیں، اس کا یوں گلیوں میں پھر کر سبزی بیچنا ٹھیک نہیں، آپ یہاں رہو، ہم آپ کی خیر گیری کو آتے رہیں گے۔ میں نے نوکری قبول کر لی۔ وہ بہت اچھے لوگ تھے، بہت امیر تھے، ان کو روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن بیگم صاحبہ کو گھر سنبھالنے کے لیے کوئی اچھی عورت نہیں مل رہی تھی۔ اب انہیں مجھ پر پورا اعتماد تھا، مجھے ان لوگوں سے بہت سہارا ملا تھا، میرے بچوں کو پڑھایا۔ افسوس کہ شمیر نہ پڑھ سکا، لیکن دفتر کا سارا کام سیکھ گیا کہ صاحب نے سارا کام اسے سونپ دیا۔
گھر پر استاد سے اس نے لکھنا پڑھنا سیکھا۔ خدا تعالیٰ انسان کو سبھی کچھ نہیں دیتا، کچھ کو دولت سے نوازتا ہے تو وہ اولاد سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ صاحب کو ایک بیٹی اور بیٹا تھا، لیکن دونوں ذہنی معذور پیدا ہوئے۔ بیٹا 14 سال میں چل بسا اور بیٹی کو میں نے ماں بن کر پالا۔ یہ لڑکی میرے بغیر ایک پل بھی نہ رہتی تھی۔ صاحب نے بیٹی کے نام ساری جائیداد کر رکھی تھی۔ ایک دن صاحب کا ہارٹ فیل ہو گیا تو بیگم اکیلی رہ گئی۔ رشتہ دار تھے مگر کوئی مخلص نہ تھا۔ کچھ عرصے بعد بیگم کو رشتہ داروں نے ستانا شروع کر دیا، تو بیگم نے کہا مجھے کہ تم قربانی دو، مجھے اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے بیٹے سے کرنا ہے۔ میں چاہتی ہوں تاکہ شمیر سے میرا رشتہ بن جائے، وہ میرا داماد بن جائے گا۔ شمیر کے بیگم کی بیٹی سے شادی ہو گئی اور ان کے نام کافی رقم بینک میں جمع کرا دی اور شمیر کو اپنے گھر کا سرپرست بنا دیا۔ کچھ برس بعد بیگم بھی وفات پا گئی۔ اب سب کچھ میرے بیٹے شمیر کے پاس تھا۔ سوچتی ہوں جب میں یہاں آئی تھی وہ وقت کتنا مشکل تھا۔ ڈر لگا رہتا تھا کہ اگلے روز کھانے کو کچھ ہوگا بھی کہ نہیں۔ آج میرے بچے ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، روپے پیسے کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں، تعلیم یافتہ ہیں، اپنے گھر بار کے ہو گئے ہیں۔ ہم نے یہ نہ سوچا تھا کہ خدا ہمیں اتنی عزت و خوشحال زندگی دے گا۔ ہمیشہ میں نے اپنے بچوں کو دیانتداری کا سبق دیا، اس کا صلہ مجھے خدا تعالیٰ نے کتنا زیادہ عطا کیا۔ شمیر نے بیگم کا پرس لوٹا کر میری ایمان کی لاج رکھی۔ اللہ نے اس کے نیک عمل اور نیک نیت کو رائیگاں نہ جانے دی۔ میرا رب اپنے بندوں کو کچھ دینے سے قبل کچھ آزماتا بھی ہے۔ اس نے نوٹوں سے بھرا بیگ دے کر شمیر کو آزمایا اور اس کے بعد ہم پر اس کی رحمت کے در کھلتے ہی چلے گئے۔ اس رب کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ بے شک میرا مولا جب دیتا ہے تو بندے کو تصور سے بڑھ کر اسے دیتا ہے۔ روزی کے لیے اپنے ایمان کو نہ بیچو، خدا پر توکل کرو۔ انشاءاللہ سب امیدیں، سب مشکلیں آپ کی آسان ہو جائیں گی، سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، یہ سٹوری اچھی لگی ہو۔ اگر اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔